السلام علیکم۔ آج کی اس ایم ایس ایکسیس کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ ریفرنشل انٹیگریٹی کیا ہے اور اس کو ہم کیسے مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس امپلائیز کی کیٹیگری ہے۔ اگر ہم اس کیٹیگری کو ڈیلیٹ کر دیں تو اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا جو ہمارے ڈیٹا بیس میں پڑا ہے اس کا کیا بنے گا؟ یا اگر ہم کسی ایک امپلائی کو اپنے ڈیٹا بیس میں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ریموو کر دیتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا جیسا کہ اس کا فون نمبر، اس کا ہوم ایڈریس یا اس کا ای میل ایڈریس، اس کا کیا بنے گا؟ کیا ہمیں اس کو بھی مینولی جا کے ڈیلیٹ کرنا چاہیے یا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو ان سب چیزوں کو ہم ریفرنشل انٹیگریٹی سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ ریفرنشل انٹیگریٹی کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہاں ڈیٹا بیس ٹولز میں جانا ہے۔ یہاں پہ ہے ریلیشن شپس، ہمیں اس کو اوپن کرنا ہے۔ تو ہمارے ڈیٹا بیس میں جتنے بھی ٹیبلز ہوں گے اس کی لسٹ ہمیں یہاں پہ مل جائے گی۔ میرے پاس صرف 2 ٹیبلز ہیں تو اس کی لسٹ مجھے یہاں پہ مل گئی ہے۔ اب میں اس کو 1 بائی 1 یہاں سے ایڈ کر دوں گا اور اس پرسن کیٹیگری والے ٹیبل کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں۔ اب یہ ہمارے پاس ڈیزائنر اوپن ہو کے آ گیا ہے۔ اس سے ہم اپنی ٹیبلز کے درمیان ریلیشن شپ کو مینیج کر سکتے ہیں۔ یہ 2 ٹیبلز ہم نے پچھلی کلاس میں کریٹ کیے تھے اور اس میں ہم نے پرائمری کی اور فارن کی ایڈ کرنا بھی سیکھی تھی۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹیبل پرسن کیٹیگری کا ہے اور ایک پرسن کا ہے۔ پرسن کیٹیگری میں آئی ڈی ہمارے پاس پرائمری کی ہے اور پرسن میں پرسن ٹائپ ہمارے پاس فارن کی ہے۔ ریلیشن شپ کریٹ کرنے کے لیے میں اپنی اس آئی ڈی والے کالم کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کروں گا اس پرسن ٹائپ پہ۔ تو یہاں سے میرے پاس یہ کچھ آپشنز پوچھے گا۔ اب فرض کریں میں آئی ڈی کو چینج کر دیتا ہوں۔ اس پرسن کیٹیگری میں آئی ڈی کو اگر 1 ہے تو اس کو میں 5 کر دیتا ہوں یا 7 کر دیتا ہوں یا 10 کر دیتا ہوں، تو اس کا اثر ہمارے اس پرسن والی کیٹیگری میں پرسن ٹائپ پہ کس طرح پڑے گا؟ کیا وہ آئی ڈی یہاں بھی چینج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم یہاں پہ انفورس ریفرنشل انٹیگریٹی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ اپ ڈیٹ ریلیٹڈ فیلڈز کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں اگر یہاں پہ آئی ڈی پرسن کیٹیگری میں آئی ڈی چینج کرتا ہوں تو وہ آٹومیٹیکلی یہاں پرسن ٹائپ میں بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم کوئی ڈیٹا اس پرسن کیٹیگری والے ٹیبل میں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو کیا وہ یہاں پرسن والے ٹیبل سے بھی ڈیلیٹ ہوگا؟ ابھی فی الحال ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کا جو ریلیٹڈ ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ نہ کریں، تو میں اس کو یہیں پہ فی الحال کریٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ اب اس نے یہ جو آپشن ہے یہ انفینٹی کا دیا ہے۔ اٹ مینس کہ یہ ہمارا 1 to many ریلیشن کریٹ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ 1 ہے اور یہاں پہ انفینٹی کا آپشن ہے۔ اب اگر میرا مائنڈ چینج ہو گیا ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اگر اس میں سے کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کرتا ہوں تو وہ اس میں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے، تو پھر میں اس کو یہاں پہ یہ جو ریلیشن شپ والی لائن ہے اس پہ میں جا کے رائٹ کلک کروں گا اور یہاں پہ ایڈٹ ریلیشن شپ کو چوز کر لوں گا۔ اب میں یہاں سے آ کے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، ڈیلیٹ ریلیٹڈ ریکارڈز، اس کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور اس کو کر دیا اوکے۔ اب میں اگر اس میں سے کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کروں گا تو وہ یہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں، اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں۔ ہم پہلے جا کے اس پرسن والے ٹیبل میں کوئی نیا ریکارڈ ایڈ کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک اور ایڈ کرتا ہوں، وہاں اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں ٹیسٹ۔ دوسرے ٹیبل میں آ کے
سپوز میں رکھ دیتا ہوں ٹیسٹ ریکارڈ. یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ بھی کوئی چوز کر لیتے ہیں. اس کو ہم رکھ دیتے ہیں جی کوئی اور کر لیتے ہیں جیسے وائٹ. ٹھیک ہے. اس کی آئی ڈی کیا بنی 3. تو میں پھر یہاں پرسن والے ٹیبل میں جا کے اس کی آئی ڈی 3 مینشن کر دوں گا. اب میں جاتا ہوں پرسن کیٹیگری میں اور اس کیٹیگری کو میں جا کے کر دیتا ہوں ڈیلیٹ. اس کو میں نے سلیکٹ کیا، رائٹ کلک کیا اور یہاں پہ میں چوز کر لیتا ہوں ڈیلیٹ ریکارڈ. دیکھیں ریلیشن شپس دیٹ اسپیسیفائی کیسکیڈنگ ڈیلیٹس آر اباؤٹ ٹو کاز ون ریکارڈ ان دس ٹیبل along with ریلیٹڈ ریکارڈ ان ریلیٹڈ ٹیبلز. اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جو اس سے ریلیٹڈ ریکارڈ ہے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا، کیا آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے؟ میں اس کو یس کر دیتا ہوں. یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا. اب ہم دوسری ٹیبل میں جا کے دیکھتے ہیں تو یہاں سے بھی یہ ریکارڈ ڈیلیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہم اپنے ٹیبلز میں ریفرنشل انٹیگریٹی کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں ریلیشن شپس کے ذریعے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.